اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق عنقریب سنریہم آیاتنا عنقریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق آفاق میں بھی وفی انفسہم اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی عنقریب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا انہ الحق یہ قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب اس آیت کا اگر ٹائٹل اس آیت کو دیا جائے تو وہ بنتا ہے قرآن اینڈ سائنس۔ اوورآل اس آیت کا جو ٹائٹل بنے گا قرآن اینڈ سائنس، وہ اس آیت کا ٹائٹل بنتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اس سائنس کا نام لینے سے پہلے جو قرآن کے بارے میں بنیادی چیز وہ یاد رکھیے گا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو علوم دیے، ایک علم وحی ریویلڈ نالج اور دوسرا ایکوائرڈ نالج علم الاسماء۔ اس کو سورۃ البقرہ میں علم الاسماء سے اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، اور ہم نے آدم کو سکھا دیے تمام نام، یعنی کہ مادی دنیا اس میٹیریل ورلڈ کے تمام حقائق، یہ حقائق کا علم آدم علیہ السلام کو کل کا کل دے دیا گیا۔ مادی دنیا کے حقائق، میٹیریل جو ورلڈ ہے اس کے جتنے بھی حقائق ہے، یہ بھی اس کا علم بھی پورا کا پورا پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کرتا ہے۔ تو یہ ایکوائرڈ نالج ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور پچھلی 2 صدیوں میں جو سائنس کا ایک ایکسپلوئن علم کا ہے، سائنٹیفک جو انوینشنز ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے، تو یہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ اور دوسرا علم الوحی ہے، وہ ریویلڈ نالج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو فرمایا تھا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، کہ زندگی تمہاری ایسے نہیں گزرے گی، میری ہدایت آئے گی، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ دونوں علم آدم کو دے دیے گئے۔ دیکھیں جیسے ہی آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ علم ہدایت بھی دے دی ساتھ، جو اس ہدایت کا جو لاسٹ ایڈیشن ہے، اس ہدایت کی جو تکمیل یا دا لاسٹ ایڈیشن آف گائیڈنس وہ قرآن ہے۔ ہدایت کی تکمیل آ کے قرآن پہ ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے انسان کی عقل، اس کا شعور یہ منزلیں طے کرتا گیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی گئی یہاں تک کہ اس کی تکمیل اللہ کے رسول، وہ ہدایت دا لاسٹ ایڈیشن آف گائیڈنس وہ قرآن ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا اصل میں سائنٹیفک فیکٹس کی طرف یہ اشارہ کری ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ نمبر 1، قرآن کے نزول کا اصل مقصد فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَى، ہدایت ہے، یہ لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ٹیکنالوجی اور سائنس پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا قرآن انسانیت کو۔ ہاں اس کی جو وہ ورسز، وہ آیات جو اس میٹیریل یونیورس سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی سائنٹیفک فیکٹس ہمیں میچ ہوتے نظر آتے ہیں، وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ وہ آیات جو میٹیریل یونیورس سے ریلیٹڈ ہیں، فزیکل فینومینا آف دا نیچر، اس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ڈیفینیٹلی سائنس کو ڈیل کرتی ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن کی، لیکن یاد رکھیے گا جو بنیادی چیز یہ علم ہدایت، یہ کتاب ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے کے لیے نہیں بھیجی گئی۔ اس کتاب کا مقصد ہدایت انسانی، تو اصل میں یہ راہ ہدایت کی نشانی کرتا ہے، یہ اس کا اصل نزول کا مقصد ہے۔ اور اس میں 2 قسم کی ہدایت ہے، ایک ہے فکری اور نظری ہدایت، آئیڈیالوجی آپ کی بلڈ کرتا ہے، وہ ایمان ہے، نظریہ ایمان، اس میں میٹا فزیکل فیکٹس ہیں۔ میٹا فزیکل فیکٹس وہ فیکٹس جو ہماری آبزرویشن سے باہر ہیں، مثال کے طور پہ عالم برزخ کی زندگی ہمیں نہیں پتہ، ہم نے ایمان لانا ہے اس پہ۔ جنت ہمیں نہیں پتہ وہ کیسی ہے، ہم نے دیکھی لیکن ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ ملائکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھے ملائکہ، لیکن ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ تو یہ ایک ہے فکری اور نظری ہدایت، میٹا فزیکل فیکٹس قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عالم برزخ ہے اور قبر کا عذاب ہے اور جنت، دوزخ، ملائکہ، وہی ہم نے ان پہ ایمان لانا، یہ بیونڈ دی آبزرویشن ہے چیزیں۔
تو ایک تو قرآن کی یہ ہدایت ہے، فکری اور نظری ہدایت، وہ ایمان، نظریہ ایمان، جس میں قرآن ایمانیات بلڈ کرتا ہے ہمارے، قرآنی آیات جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ رکھی، تو اس پہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ دوسری جو ہدایت ہے قرآن کی، وہ عوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس پہ ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور اجتماعی جو نظام، خلافت کا نظام جب بلڈ ہوگا اس میں بھی ان چیزوں پہ آپ نے عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اصل میں یہ علم ہدایت ہے قرآن، یاد رکھیے گا، یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی یہ سائنس کی کتاب ہے اور یہ، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری ورسز ہیں جو فینومینا آف دا نیچر، فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ نشاندہی کرتی ہیں۔ اب یہ جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی، اس کا اسی فزیکل فینومینا آف دا نیچر سے سارا تعلق، جو اس مادی کائنات کے مظاہر فطرت ہے، اس کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہے۔ لیکن بار بار میں جس چیز پہ زور دوں گا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ علم ہدایت، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے نہیں آیا میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے۔ اب سنریم آیاتنا، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے نشان آفاقی، جو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی ہے، آیات الہیہ، آیت کہتے ہیں نشانی کو، کہ ان آیات الہیہ کو دیکھو، آفاقی آیات الہیہ، ان پہ غور کرو، یہ نشانی ہے، انہیں دیکھو اور مجھے پہچانو۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی کا، اللہ کو پہچاننے کے لیے جو ہمیں طریقہ سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان مظاہر فطرت کو غور سے دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ کوئی لاجک نہیں پیش کرتا قرآن کہ 2+2=4، یہ لاجک اللہ پروف ہو گیا، کیونکہ لاجک کو کاٹتا ہے، تو اس لیے لاجک سے اللہ کی ذات کو پروف نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن نے ہمیں جو طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قرآن مجید میں، کہ یہ آیات ہیں، آیات آفاق، ان پہ غور کرو۔ یہ کاسمک بیلنس کائنات کا اتنا بڑا جو کھڑا ہے، سوچو کس نے پیدا کیا، کوئی ہے ایسی، کون کر سکتا ہے اس قدر بیلنس کے ساتھ، کہ گریویٹیشنل فورسز ہیں جنہوں نے مینٹین رکھا ہے اپنے آپ کو، پھر کائنات ایک چل رہی ہے، تو کون کر رہا ہے یہ؟ دیکھو، غور کرو اور پہچانو۔ یہ قرآن نے یہ ہمیں طریقہ سکھایا۔ اس طرح آیات انفس، تمہارے اندر وجود میں بھی نشانی ہے، وہ ایک دو آیات میں آپ کے سامنے لے آؤں گا، تو ان پہ غور کرو، اپنے اندر غور کرو، جھانکو یہ کس نے کی ہے، تو ظاہر ایک ہستی ہے، کہ کیا کوئی عام ہستی، کیا کوئی عام انسان یہ کر سکتا ہے؟ نہیں، تو وہ ظاہر اس طرح اللہ کو پہچانو۔ تو اور تیسری چیز جو ہمیں اللہ کی ذات تک پہچاننے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ آیات قرآنی ہیں، قرآن کی آیات جو روح کو بیدار کرتی ہیں، سے اللہ کی معرفت ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے ہمارے اندر، وہ آیات قرآن۔ تو آیات الہی میں آیات آفاقی، آیات انفس اور آیات قرآنی، جس کے نتیجے ہم اللہ کی ہمیں پہچان، معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا تھا، میں اس آیت کی طرف ہوتا ہوں، اس وقت اعجاز قرآن کیا تھا؟ قرآن کی اس وقت شاعری تھی، فصاحت و بلاغت تھی۔ تو اس دور میں جو قرآن نے جس پہلو، اس نزول قرآن کے وقت اعجاز قرآن کے جس پہلو نے اہل عرب کو متاثر کیا، وہ اس کی فصاحت و بلاغت تھی۔ کیا آج وہ ہمیں متاثر کر سکتی ہے؟ نہیں، ہمیں تو عربی نہیں آتی، تو ہمیں کیا چیز متاثر کرے گی؟ ہمیں نہیں، ان جنرل جو دور اب چل رہا ہے، اب میں بتانے لگوں، ہمیں کیا چیز اوور آل جس گلوب پہ بسنے والی جو انسانیت ہے، اس وقت تو عرب کو، کیونکہ اعجاز قرآن جس چیز نے عرب کو امپریس کیا، اس کی فصاحت و بلاغت تھی، کیونکہ اس دور میں شاعری اور فصاحت و بلاغت یہ چیزیں عرب میں کامن تھی، تو قرآن نے اسی لیول پہ ان کو چیلنج کیا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں، یہ ہے سائنس کا دور، یہ سائنس کا دور ہے، تو اعجاز قرآن کا اس دور میں سائنٹیفک پہلو یہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن کی حقانیت دیکھو، 14 صدیوں پہلے قرآن نے یہ کہا تھا، سائنس اب بتا رہی ہے، تو اب اس دور میں قرآن، اعجاز قرآن کا سائنٹیفک پہلو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اس وقت سائنس سے امپریس ہیں کہ آپ ود ان نو ٹائم یہاں سے 8 گھنٹے بعد آپ یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ پہنچ جائیں گے، آپ ٹیکنالوجی اس قدر ترقی، کنکارڈ میں تو 2 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے۔ تو اس وقت انسان، ٹیکنالوجی نے انسان کو بڑا متاثر کیا ہے، اس کے ذہن کو سحر طاری کر دیا، تو اس وقت ہمیں اعجاز قرآن کے سائنٹیفک پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ذہن میں پھر یہ کتاب سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر چیز کو سائنس اور اس کو اس میں لے کے نہیں آنی۔ ہاں، وہ آیات، وہ ورسز جو اس کی طرف انڈیکیشن کر رہی ہیں، وہ ہم ایکسپلین کریں گے۔ اس میں قرآن میں اس وقت جو مادی دنیا کے حقائق، دا فینومینا آف دا میٹیریل یونیورس، جو مادی دنیا کی ریالٹیز ہیں یا فینومینا، فزیکل فینومینا، دیکھیں یہ دنیا ایک لاز کے تحت چل رہی ہے، ڈفرینٹ لاز ہیں، قوانین ہیں، جس کے تحت لاز آف موشن ہے، جس کو سو کال نیوٹن فرسٹ لا، نیوٹن سیکنڈ لا کہا گیا۔ حالانکہ اسلام اگر ہوتا
ہم نیوٹن کو کریڈٹ ضرور دیتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ لاز، یہ قوانین کس کے پابند ہیں؟ اس ذات باری تعالیٰ کے پابند ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ لا آف موشن ڈسکورڈ بائی دا نیوٹن. یہ نہیں کہ نیوٹن فرسٹ لا، کیا اس نے کریٹ کیا اس کو، کہ اس کے حکم کے مطابق اللہ چل رہا ہے؟ نہیں، اس نے تو ڈسکور کیا اس کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لاز یہ اٹل ہے، لاز جو قوانین، جن قوانین کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، لیکن وہ سارے لاز اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اللہ کی اذن کے. جب اللہ چاہے تو جس ٹائم چاہے لاز کو ریورس کر دے. کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پانی میں چھڑی مارو گے سمندر پھٹ جائے گا؟ کوئی ہے قانون؟ کوئی ایسا قانون نہیں. یا آگ، انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے اور اس کو جلائے گی نہیں. آبزرویشن تو یہ کہتی ہے آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے. لیکن ایسا تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی یہ کائنات فزیکل لاز کے تحت چل رہی ہے جو کہ اٹل ہیں، لیکن یہ قوانین اس ذات باری تعالیٰ کے پابند ہیں. اس چیز میں اس کو یاد رکھیں. تو قرآن میں مادی دنیا کے جو حقائق ہیں، وہ کبھی بھی وہ حقائق جو قرآن میں ہیں جو ہیں، سائنس بھی اگر ان کی طرف نشاندہی پھر کرتی ہے اور سائنس اور قرآن آپس میں ٹکراتے ہیں تو قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا ریزن، بیکاز اس کی ریزن ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ. قرآن کیا ہے؟ ورڈ آف گاڈ. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، یہ اللہ کا قول ہے. اینڈ دس یونیورس، یہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا، میٹیریل یونیورس. اسی یونیورس کی آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن، اسی کا نام سائنس ہے. مشاہدہ، پھر تجربہ کرنا، پھر مشاہدہ، پھر تجربہ کرنا، اسی کا نام سائنس ہے. آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن اس مادی دنیا کی، اسی کا نام سائنس ہے. تو میٹیریل یونیورس بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اگر قرآن اللہ کا کلام ہے، دا قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، قرآن اللہ کا قول ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو دس یونیورس از دا ورک آف گاڈ. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا یہ ورک ہے، یہ اللہ کا کام ہے، فعل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. یہ کائنات، وہ قول ہے قرآن اور یہ فعل ہے کائنات. تو کیا ذات باری تعالیٰ کے قول و فعل میں تضاد ہو سکتا ہے؟ تو اسے جو سائنٹیفک فیکٹس قرآن میں آئے ہیں، ایون کہ سائنس انہیں پروف نہیں کی کر رہی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آنے والے وقت میں مزید جب انسان کے آبزرویشن میں امپرومنٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ فیکٹس کلیئر ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس اگینسٹ جا رہی ہے اس کے، ایسے نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دا ورک، قول اور فعل تضاد نہیں ہو سکتا ذاتی باری تعالیٰ کی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ان چیزوں کو. وہ ویسے تو بہت ساری ورسز ہیں قرآن کی جو ان حقائق کو بتاتی ہیں. 14 صدیوں پہلے بہت سے حقائق بتا دیے تھے جو انسان کی عقل اس وقت نہیں پہنچ سکتی تھی. اب کیونکہ ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ، یہ چیزیں دنیا میں آ چکی ہے تو انسان ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس تھیوری کہ یہ زمین ہے، یہ چاند، یہ زمین، یہ سورج، کیا یہ ساکن ہے، یہ حرکت میں ہے. انسان مختلف نظریات ہر دور میں اپناتا رہا ہے. کبھی کہتا رہا زمین ساکن ہے، کبھی کہتا رہا سورج ساکن ہے تو زمین گھوم رہی ہے. اب قرآن نے 14 صدیوں پہلے کہہ دیا تھا وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، کائنات کی ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، گھوم رہی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، کہ کائنات کی یہ سب ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اپنے اپنے مدار میں روٹیٹ کر رہی ہے. قرآن نے 14 صدیوں پہلے چیز بتا دی تھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا ابھی نظریات دنیا کے مختلف کیا رہے. کبھی کوئی کہتا تھا چاند ساکن ہے تو زمین گھوم رہی ہے، کوئی زمین ساکن ہے تو چاند یا سورج گھوم رہا ہے. ڈفرینٹ یہ، کسی کو اسٹیشنری یہ اسٹیٹک ہے تو کوئی چیز گھوم رہی ہے، نظریات رہے. لیکن اب قرآن نے دیکھے 14 صدیوں پہلے بتایا تھا کہ ہر چیز گھوم رہی ہے اپنے مدار کے گرد. اب 14 صدیوں بعد جب ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی تو اب یہ آبزرویشن بیس ایک فیکٹ سائنسی حقائق اب یہ کلیئر ہے کہ ایوری تھنگ، پلانٹ، سیارے، ستارے، سورج، ہر چیز اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے اس وقت. اور قرآن نے 14 سے نہ صرف یہ، ایون کہ جو ایٹم ہے اس کے اندر جو الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرونز، وہ بھی اپنے مدار کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانی آفاق میں بھی، ان کی جانوں بھی، کہ یہاں تک کہ ان پہ واضح انہ لگ، یہ قرآن حق ہے. قرآن نے 14 صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی. اب انسانیت پہ واضح ہوا کہ ایوری تھنگ از روٹیٹنگ اراؤنڈ اٹس ایکسس، اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے ہر چیز. انہ لگ، 14 صدیوں بعد بھی قرآن کی حقانیت سے قرآن نے اس کو بتا دیا تھا. تو یہ وہ آیات ہیں جو ان فزیکل فینومینا آف ورڈ سے ریلیٹڈ ہیں. ساری نہیں، ایک ہے نظری اور فکری ہدایت، وہ ایمانیات ہیں، اس میں ہم نے ایمان لانا ہے کیونکہ اصل میں ہدایت کی کتاب ہے. یہ میٹا فزیکل فیکٹس، ایمان بالغیب، آخرت، جنت، دوزخ، اس میں ہم نے ایمان لانا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس طرح عوامی یہ کرنا ہے ڈوز اینڈ، یہ نہیں کرنا. ہدایت اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دی، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے.
ہے یہ اصل میں ہدایت کی کتاب، لیکن ان چیزوں کو بھی یہ ڈیل کر رہی ہے، قرآن کی ورسز ہیں، جیسے میں نے آپ ایک ایگزامپل رکھی آپ کے سامنے۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیں ایک فرینچ سرجن تھے ڈاکٹر مورس بکائے، 1920 to 1998، 98 تک، یعنی کہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ انہوں نے ایک بک لکھی، قرآن بائبل اینڈ دا سائنس۔ انہوں نے ثابت کیا اس بک میں، اس ڈاکٹر مورس بکائی نے، کہ اب تک جو بھی دنیا میں سائنٹیفک فیکٹس سامنے آئے ہیں، اور ہمیں قرآن میں بھی اس کی انڈیکیشنز ملتی ہیں اگر ان فیکٹس کی، کیونکہ قرآن دیکھیں انوینشنز کی کتاب ہے، کہ گھڑی کی ایجاد قرآن میں دکھاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فلاں چیز بلب کی ایجاد قرآن میں قائم، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں ٹیکنالوجی کے، کچھ فیکٹس ہیں اسپیشلی وہ فزیکل فینومینا آف دا نیچر، ان کو یہ ڈیل کرتی ہے قرآن یہ کتاب۔ تو انہوں نے لکھا اس میں کہ اب تک جو دنیا، انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی دا قرآن بائبل اینڈ دا سائنس، کہ اب تک جو سائنسی حقائق دنیا کے سامنے آئے ہیں وہ نہ صرف قرآن کی دی گئی تفصیلات کے عین مطابق ہیں، بلکہ ان کے سب کے مطالعے سے قرآن کی حکمت، حقانیت، سچائی ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ کتاب موجود ہے، پڑھیں اس کو، قرآن بائبل اینڈ دا سائنس بائی ڈاکٹر مورس، فرینچ سرجن تھے۔ اور اس کے نتیجے میں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی کوئی چیز بھی وہ سائنس سے نہیں ٹکرا رہی، وہ چیزیں جو قرآن میں فزیکل فینومین آف ورڈ سے جو ریلیٹڈ، وہ تو سائنس نہ سائنس ان سے ٹکرا رہی ہے نہ اس سے، اسی نتیجے پہ وہ ایمان لے آئے، اللہ کی ذات پہ وہ ایمان لے آئے۔ اب اگلی ایک آیت، فی الآفاقی وانفسہم، تمہارے انفس میں بھی نشانی ہے، تمہارے اندر بھی، آیات آفاقی، آیات انفس۔ اب میں انفس کی طرف آ رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا سُلَالَةٍ مِّن طِين، مٹی کے خلاصے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِّن فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو ایک بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ نطفے کے بعد نیکسٹ سٹیج، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، نطفہ سے نیکسٹ سٹیج عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ کی شکل دی، وہ خون کا لوتھڑا۔ ثم خلقنا نطفة فخلقنا العلقة مدغة، نیکسٹ سٹیج مدغة، گوشت کا لوتھڑا، علقہ سے گوشت کا لوتھڑا، مدغہ۔ پھر نیکسٹ سٹیج فخلقنا المدغة عظاما، کہ ہم نے اس کو اس پہ ہڈیاں اس کے اندر پیدا کی۔ اور پھر نیکسٹ سٹیج فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا۔ یہ سٹیجز ہیں ساری۔ اب دیکھیں یہ سٹیجز، یہ اندر جو ہو رہا ہے انسان کے مدر ووم، رحم مادر میں جو ہو رہا ہے، سوائے آبزرویشن کے کیسے پتہ لگ جاتا ہے یہ مدغہ یا علقہ، یہ کیسے پتہ چلا؟ اب کیتھ ایلمور، اس کینیڈین ایمبریولوجسٹ تھے، یہ ہم نے انہی کو پڑھا تھا میڈیکل میں، انہی کی ایمبریولوجی، جو بچہ کی سٹیجز ہوتی ہیں ماں کے پیٹ میں، یہ ہماری سب سے ریناؤنڈ کتاب تھی میڈیکل میں، کیتھ ایلمور کی۔ ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر MBBS میں کیتھ ایلمور کی کتاب پڑھی ہے۔ اب کیتھ ایلمور کیا کہہ رہا ہے سن لیں، دو کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، لیکن اس کی بات سن لیں کیتھ ایلمور کیا کہہ رہا ہے اس ایمبریولوجی سے، یہ جو سٹیجز قرآن نے بیان کی ہے۔ اب میں ان کی سٹیجز کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، وہ ٹاپک کچھ اور ہو جائے گا۔ تو اب کیتھ ایلمور کیا کہہ رہا ہے کہ سورۃ المومنون کی آیات کا حوالہ دیتے، یہ ان آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کیتھ ایلمور کہتا ہے کہ اس مدر وومز میں، یوٹرس میں، رحم مادر میں بچے کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کے بارے میں جو تفصیل قرآن کی ان آیات میں بیان ہوئی ہے، اس سے بہترین تعبیر آج بھی ممکن نہیں ہے، کیتھ ایلمور کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ کیتھ ایلمور ہے جس کو ہم نے میڈیکل میں پڑھا ہے، فرسٹ سیکنڈ ایئر MBBS میں، اسی کی ایمبریولوجی ہم پڑھتے ہیں کیتھ ایلمور کی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی آج 14 صدیوں پہلے یہ سٹیجز، اس فیٹس کی ایمبریولوجی، وہ جو بچہ ماں کے اندر گرو کر رہا ہوتا ہے، سٹیجز کا ذکر 14 صدیوں پہلے قرآن نے کر لیا۔ آج بھی اس کی حقانیت پہ کون اس مہر سب وہ کر رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایمبریولوجسٹ کیتھ ایلمور۔ دو کہ یہ مسلمان نہیں ہو، اس کی ویڈیو آپ اس کی جائیں یوٹیوب پہ دیکھیں، اس چیز فیکٹ کو، اس کی ویڈیو کھڑی ہے میں نے دیکھی ہے کہ ایمبریولوجی، اسلامک فیکٹس اینڈ ایمبریولوجی بائی کیتھ ایلمور، اس طرح ٹائپ کریں کچھ ویڈیو اس کی نکل آئے گی۔ فرینچ، یہ کینیڈین ہے، ایمبریولوجسٹ ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انگلش میں ساری ان چیزوں کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں نے یہ قرآن سے پایا۔ اب اس کو جا کے یوٹیوب پہ دیکھیے گا اس کو۔ اب دیکھیں کہ آج 14 صدیوں بعد بھی یہ قرآن کی کہ ان آیات آفاقی اور آیات انفسی حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔
یہ حقانیت کیتھ ایلمور کی بھی بتا دی اور ڈاکٹر مورس بقائی کی بھی آپ کو بتا دی. اسی طرح قرآن کی اور بھی ہوتی. قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 3 پردوں میں ہے. 14 صدیوں پہلے پتا. اب آگے جب ہمارے پاس انسٹرومنٹس آئے, لیپروسکوپ آئی اور الٹرا ساؤنڈ آیا, سی ٹی اسکین آیا, یہ ساری چیزیں آئیں, اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ 3 پردے کیا ہیں. پہلا پردہ یہ ایبڈومینل وال ہے, پیٹ ہے ماں کا. دوسرا پردہ یوٹرائن وال ہے, رحم مادر کا وہ جو دیوار ہے. تیسرا پردہ وہ ایمنیوٹک سیک ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے, سیک کے اندر یہ وجہ. یہ 3 پردے ہیں. اب 14 صدیوں پہلے قرآن ان 3 پردوں کا ذکر کر دیا تھا. اب یہ کلیئر ہو رہی ہیں جیسے جیسے انسان کی آبزرویشن بڑھی ہے. تو جو یہ آیات انفسی ہو گئی, وہ آیات آفاقی میں نے بتائی. تو یہ آج بھی جو قرآن نے 14 صدیوں پہلے حقائق بتائے تھے, کعب سورہ یاسین فی فلک یسبحون, ہر چیز اپنے مدار میں, خواہ حامیم یا یہ سورہ السجدہ یا حامیم سجدہ غالباً اس کی آیت نہیں, سورۃ المؤمنون. تو یہ آج 14 صدیوں بعد ان آیات کی حقانیت آج ثابت ہو چکی ہے. تو یہ اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے. اب اس میں آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ غرض اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ غیر سائنسی ترقی کا یہ جن کہکشاؤں کی بلندیوں سے لے کے زمین کی گہرائیوں تک معلومات کے خزانے اکٹھے کر کے آج انسان کے قدموں میں ڈالتا جا رہا ہے. یہ سائنس کا جو علم ہے الحمدللہ تحقیق سے اب تک جو ذرائع سامنے ہیں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں وہ سب کے سب قرآن کی حقانیت پہ گواہی بنتے چل رہے ہیں. تو مین جو مقصود میرا بتانا تھا وہ یہ ہے کہ جو فیکٹس تھے سائنٹیفک فزیکل فینومینا آف دا نیچر سے, وہ قرآن کی حقانیت آج ثابت ہے. اور لیکن یاد رکھیے گا یہ کتاب ہدایت ہے, کتاب ٹیکنالوجی اور سائنس کی کتاب نہیں ہے. تھوڑا سا 5 منٹ ایکسٹرا لوں گا آج میں, کیونکہ آج میرا اسٹے ہے تھوڑا سا میں اس کو, تاکہ اس ٹاپک اگلے کو میں کور کر لوں. یہ سورہ شورى آیت نمبر 15. شرع لكم من الدين ما وصى بها نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا ہے. شرع لکم من الدین, دین میں وہی کچھ مقرر ما وصى جس کی وصیت اس نے کی تھی نوح علیہ السلام کو. امت سے خطاب ہے, امت مسلمہ سے, کہ والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی ہم نے کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف, وما وصینا, اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف. تو اس جملے سے جو چیز واضح ہوتی ہے کہ حضرت نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا دین ایک تھا, سب کا دین اسلام تھا. ان الدین عند اللہ. ہاں شریعت ہر ایک کی مختلف تھی, شریعت موسوی, شریعت عیسوی. اب شریعت اب جو دور ہے جو آخری شریعت ہے یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دین سب کا ایک تھا, یہ دین سب کا اسلام تھا, لیکن ہاں شریعت ہر کی مختلف تھی. اب جو لاسٹ شریعت چل رہی ہے تحویل قبلہ, اللہ کے رسول کا آنا, تحویل قبلہ ہونا, اس کے بعد امامت کا منصب بنی اسرائیل سے, یہودیوں سے لے کے اب امامت کا منصب بنی اسماعیل یعنی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو اب شریعت محمدی کا دور ہے, لیکن دین سب کا ایک تھا جتنے بھی آئے انبیاء ان کا. اور دوسری چیز, ایک تو دین سب کا ایک تھا, ہاں شریعت ہر ایک کی مختلف تھی, اور جو وقت کا نبی ہوگا جب تک اس پہ ایمان نہیں لایا جائے گا ظاہر آپ کا ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جب تک اللہ کے رسول کی ذات پہ ایمان نہیں, آپ کی ایمان مکمل ہی نہیں ہے. تو اس میں یہودی ہے یا عیسائی ہے جو بھی عیسائی میں, اگر اس کا اللہ کے رسول کی ذات پہ ایمان نہیں تو ظاہر ہے وہ کفار میں سے, از ناٹ اے مسلم, کافر ہے وہ. دوسری چیز, ایک تو انبیاء میں یہ چیز دین سب کا ایک تھا کہ اسلام تھا, شریعتیں مختلف تھی, اب آخری شریعت اللہ کے رسول کی چل رہی ہے. اور دوسری چیز, جتنے بھی انبیاء تھے, جیسے مثال دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے اپنی قوم سے کہا فلسطین پہ حملہ کرو, فتح کرو اس کو. کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں بالفعل اللہ کے دین کو نافذ کرنا تھا, نظام خلافت قائم کرنا تھا. تو تمام انبیاء کی تعلیمات میں یہ دوسری چیز جو کامن رہی ہے اقامت دین کی جد و جہد, یہ بھی پچھلی امتوں میں فرض تھی, اللہ کے دین کو نافذ کرنا, قائم کرنا. اب یہی اس آیت میں آ رہا ہے کہ ایک تو وہ چیز دین ایک تھا سب کا, اور دوسری چیز اقامت دین کی جدوجہد, یہ تمام امتوں پر, یہ ان میں بھی فرض تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ابھی میں نے آپ پہ مثال دی, ان اقیم الدین, کہ قائم کرو دین کو, کہ دین صرف زبانی اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے اس نظریہ توحید کو, بلکہ اس نظریے کا رنگ اپنے اعمال پہ بھی چڑھاؤ. اس نظریے کا رنگ, اس توحید کے نظریے کا رنگ اپنے اعمال, اس کا رنگ اپنے بینکس پہ بھی چڑھاؤ, اپنی پارلیمنٹ میں بھی چڑھاؤ,
اپنی جوڈیشری پہ بھی چلاؤ. آج پارلیمنٹ مرضی سے قانون سازی کرتی ہے, بینک سود پہ چل رہے ہیں. تو یہ کون سا دین ہے؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو دین نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پہ, ریاستی اور حکومتی سطح پہ بھی اللہ کے احکامات نافذ کرو. اقیم الدین, انفرادی زندگی میں بھی دین پہ چلو اور ریاستی اور اسٹیٹ لیول پہ بھی اسلام کو نافذ کرو. تمہاری انسٹیٹیوشنز میں پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, بینکس ہیں, کدھر ہے دین وہاں؟ سود پہ ملک چل رہا ہے 70 سال سے. اور اقیم الدین, اگر دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو, اور اگر قائم ہے اقیم الدین تو قائم رکھو. اور اس وقت تو قائم نہیں ہے. اس کا مطلب اقیم الدین, دین کو قائم کرو, اسٹیبلش کرو, اس نظام عدل و قسط کو قائم کرو دین کا. ولا تتفرقوا فیہ, اس میں تفرقہ نہ ڈالو. یعنی کہ دین کو پھاڑ پھاڑ کے ٹکڑے نہ کر دو کہ ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ والے معاملات میں تو دین کو مانیں گے, لیکن اپنے معاشی نظام زندگی میں دین کو نہیں مانیں گے. اپنے معاشرتی نظام زندگی میں بے حیائی, کیٹ واک, میوزیکل نائٹس ہوں گی, دین کو نہیں مانیں گے. یعنی کہ اپنی مذہبی معاملات میں تو دین کو مانیں گے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ میں, لیکن اپنے اس معاشی نظام, معاملات زندگی, معاشرتی معاملات زندگی, سیاسی معاملات زندگی, یہ ہے دین کو پھاڑنا. اس کا اللہ کہنا ہے ولا تتفرقوا فیہ, اس میں تفرقہ, دین کو پھاڑو نہیں کہ ان معاملات میں تو دین کو مانیں گے. آج مسلمان اسی ملک چل اسی رہا ہے, کچھ معاملات میں دین کو مانتے ہیں اور کچھ میں ہم نہیں مانتے. جو عبادات والے معاملات اس میں ہم دین کو مانتے ہیں, رسومات بھی اس میں بھی ہم دین کو مانتے ہیں, نکاح ہے اور یا میت کی رسومات ہے, اس میں ہم دین کے مطابق چلتے ہیں. لیکن وہ جو معاملات ہمارے معاشرتی ہیں اس میں بے حیائی ہے, گھر گھر میں اب ڈانس, گانا یہ گھس چکا ہے, یا اسکول کالجز میں میوزیکل نائٹس ہیں, یا اسٹیٹ لیول پہ یہ کلچرل نائٹس, کلچرل فیسٹیولز, یہ ساری بے حیائی اور فحاشی. یہ کون سا دین ہے؟ تو ہمارے ان معاشرتی سوشل سسٹم میں دین نکل چکا, پولیٹیکل سسٹم, سیاسی سطح سے بھی دین نہیں, جو قانون سازی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں, اور ہماری یہ جو اکنامک سسٹم, ملک سود پہ چل رہا ہے, یہ ہے دین کو پھاڑنا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا, دین کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو. کبر علی المشرکین, مشرکین ما تدعوہم الیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھاری ہے مشرکین پر یہ بات جس پر آپ ان کو بلا رہے ہیں. کہ مشرکین تو اس پہ وہ تو جو مشرک ہے اس چیز پہ قائل ہو چکے ہیں, جو خدا کا ہے وہ خدا کا دو, جو بادشاہ کا وہ بادشاہ کو دو. مشرک تو اس پہ قائل ہے. جو مولوی کا ہے وہ مولوی کو دو, اور جو ریاست کا وہ حکومت کا حکومت کو. حکومت اپنی مرضی سے معاملہ چاہے, مولوی کا جو حق ہے وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اس پہ چلا دو. کیا یہ دین ہے؟ یہ تو دین کو پھاڑنا ہے. دین تو نظام زندگی ہے, تو پورا کا پورا ادخلوا فی السلم کافہ. ہمارے مذہبی معاملات زندگی میں بھی دین ہو, ہمارے یہ جو ریاستی سطح کے معاملات ہیں یا معاشی یا معاشرتی, اس میں بھی دین ہو. یہ ہے کل کا کل دین. لیکن آج یہ تقسیم ہو چکی ہے, اور یہ تقسیم ظاہر ہے اگر ہم نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا اس کفر کے نظام میں جس میں آج ہم رہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے آپ کا اللہ سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں, کیونکہ اللہ تو پورا دین چاہتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو, جو اللہ یہ چاہتا ہے. تو لیکن مشرکین کو ظاہر ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت توحید بڑی بری لگی, بھاری لگے گی. آپ تو نظام چاہتے ہیں, بتوں کے نظام کو اکھاڑ کے آپ توحید کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. توحید, یہ نظام کی جو دعوت ہے ان کو بڑی بھاری لگے گی, یہ نہیں پسند کریں گے اس کو. آگے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس میں ضد کے باعث. تو عرب میں حضور کی جو اقامت دین کی جدوجہد تھی, نظام خلافت کی جدوجہد, اس کے جو اگینسٹ دو گروہ تھے, ادھر مشرکین تھے, ادھر اہل کتاب تھے, تو ان پر یہ دعوت بڑی بھاری گزر رہی تھی. تو بتانا یہ مقصود ہے ان کی جو مخالفت جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, جو آپ اللہ کے نظام کی ایک جد و جہد کر رہے ہیں, ان کے مخالفت, یہ ان کے اندر تعصب ہے, ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے. تو آپ کو ان کی طرف سے کوئی اچھے رویے کی امید نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ یہ ان کی طرف سے اگر آپ نے اچھے رویے کی امید رکھی تو آپ مایوس ہو جائیں گے. تو یہ اپنے ضد, تعصب, ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ جو آپ نظام خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ ان کی ضد اور تعصب ہے کہ ہم کیوں محمد کو بڑا مانیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں ان کے پیروکار, ہم چھوٹے بن جائیں اور یہ بڑے ہو جائیں اللہ کے رسول. تو اصل یہ وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا نہیں ماننا چاہتے. آگے میں کچھ آیت اسکپ کر کے آیت نمبر 15, فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی دعوت دیتے رہیے. یہ اقامت دین, نظام خلافت کے قیام, اللہ کا نظام, توحید کا نظام قائم کرنے کی دعوت دیتے رہیے, کیونکہ سورہ شورا کا مرکزی مفہوم اقامت دین ہے, نظام خلافت کا قیام ہے. جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ
اس سورہ کا جو مرکزی مفہوم ہے وہ اس میں اقامت دین ہی ہے، نظام خلافت کا قیام، اس لیے ساری وہ گفتگو اسی کانٹیکس میں ہو رہی ہے۔ سورہ کا مرکزی مفہوم یہ، اس کے ساتھ جو حامیم سجدہ ہے اس کا مرکزی مفہوم دعوت دین ہے، اس سورہ کا جو مرکزی جو مفہوم ہے وہ اقامت دین ہے، نظام خلافت کا قیام۔ تو وَاسْتَقِمْ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تو اے نبی وسلم آپ اس حکیم الدین کی دعوت اس کی دیتے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، آپ اس مشن میں جمے رہیے اقامت دین کے، اللہ کا نظام قائم کرنے کے پوری استقامت کے ساتھ آپ اس مشن میں ڈٹے رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ یہ جو لوگ ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ تو آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس باطل کے نظام سے مشرکین ہیں یا اہل کتاب، ان کے تو مفاد وابستہ ہیں، یہ مفادات کی وجہ سے کبھی آپ کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نظام سے ان کے جو بتوں کا نظام قائم ہے آج بھی، تو کیونکہ ان کا وہ ان سے اس نظام سے، باطل کے نظام سے مفاد قائم ہے، مفادات ہیں، وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے، تو آپ ڈٹے رہیے اپنی دعوت پہ۔ تو اسی طرح آج بھی اقامت دین کی جدوجہد میں جب کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کہ من انصاری اللہ کی، کون ہے اللہ کا مددگار اس ملک میں، اس پاکستان میں نظام خلافت کون جدوجہد کرے گا؟ تو اس وقت جو بڑے بڑے گدی نشین ہیں، بڑے بڑے خانقاہوں میں جو بیٹھے ہیں، ان کا خاموشی کا رویہ اختیار کرنا، یہ بیسیکلی خاموش رد عمل ہے کہ ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں، کیونکہ ہمارے تو اس نظام سے مفادات ہیں۔ گدی نشین یونائٹڈ اسٹیٹ سے پیسے لے رہا ہے بیٹھ کے، امریکہ پیسے دیتا ہے ان گدی نشینوں کو، تو وہ کیوں اس اقامت دین کی جدوجہد کرے گا؟ وہ کیوں کسی ایک داعی اللہ جو کھڑا ہو کہ اس ملک میں نظام خلافت کی پکار، کیوں اس کا ساتھ دے گا؟ بڑی بڑی جو گدی نشین ہے یہ جو خانقاہی نظام میں مقصد صرف بس انفرادی تزکیہ ہے، نیکیوں میں لگا دو، اور معاشرے کا حال یہ 3 سال کی بچی زینب کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، نہیں جی انفرادی نیکی ہم کریں گے، تعلق میں اللہ قائم کریں گے، ہم تہجد میں لگے رہیں گے، ہم روزے رکھیں گے اپنے نفلی، اور معاشرے کا یہ حال ہے گھر گھر میں کیبل آ گئی، کون اکھاڑے گا اسے؟ معاشرے کا یہ حال ہے کہ پورا ملک سود، کون اکھاڑے گا سود کے نظام؟ نہیں، ہم انفرادی تزکیہ کریں گے، آئیں ہمارے سے تزکیہ کروائیں، ہماری خانقاہوں میں آئیں، یعنی بس انفرادی نیکی ہے، وہ اجتماعی نظام میں 3 سال کی بچی کی اب عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ خاموش رد عمل کہ جب اس دور میں کوئی کھڑا ہو کہ من انصاری اللہ کی پکار لگائے گا، تو ان گدی نشینوں کا، ان خانقاہوں کا، اور ان مسنوں پہ بیٹھے، ان خانقاہی نظام پر بیٹھے لوگ ہیں، ارباب جبہ و دستار کا خاموش رد عمل، ساتھ نہ دینا، یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ بھائی ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں، بلکہ تم ہمارے پیچھے چلو، کیونکہ اس نظام سے ان کے مفادات ہیں، پیسے کما رہے ہیں وہ لوگ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آمَنْتُ مِنْ کتاب، کہہ دیجئے میں اس کتاب پر ایمان لایا جو نازل ہوئی، میں تو یہ کتاب تمہیں پڑھ کے سناتا رہوں گا، میرا کام تو یہی ہے، میں اس کتاب کو تمہیں پڑھ کے سناتا رہوں گا۔ اور آخری چیز آپ کو فرمایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، عدل کا نظام قائم کروں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ کون اس مشن کی اتباع کرے گا؟ ٹو ڈیولپ اے سسٹم آف سوشل جسٹس، پاکستان میں نظام عدل اجتماعی قائم کرنا، کون اس سنت کا اتباع کرے گا؟ سیرت کانفرنسز منانے سے صرف سنت کا حق ادا نہیں ہو جاتا، اس مشن کا اتباع سن لیں حضرت ابوبکر نے کیسے کیا تھا۔ یہ عدل کا نظام، سسٹم آف سوشل جسٹس، نظام عدل اجتماعی، نظام خلافت کا قیام، اس کے اتباع میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کی مثال یہ ہے، آپ نے فرمایا تھا لوگوں جب آپ کو خلافت ملی، تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہوگا، تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کا اسے حق نہ دلوا دوں، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور تم میں سے ہر قوی طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے حقدار کا حق وصول نہ کر دوں۔ یہ ہے وہ عدل کا نظام، حق کا نظام، یہ اتباع کیا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، اس سنت کا اتباع کیا، نظام عدل اجتماعی کا قیام، یہ اس سنت کا اتباع کون کرے گا؟ اس سنت کا اتباع زندگیوں سے آج بحیثیت مجموعی امت بھلا چکی ہے اس سنت کو۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ، باقی اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ۔